ٹرم نہیں پوری کر سکتے. ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب، اگر تو اس تجویز پر حکومت عمل درآمد کر لیتی ہے اور یہ 8 استعفے منظور کر لیتی ہے، تو کیا ایسا کرنے سے حکومت تحریک انصاف کو سڑکوں پر آنے کا موقع نہیں دے رہی؟ نہیں تو کیا تحریک انصاف سڑکوں پر نہیں ہے اس وقت؟ مزید ہوا دیں گے نا پھر تو جتنی ان کی استطاعت ہے، جتنی ان کی سیاسی طاقت ہے، اس کے مطابق وہ سڑکوں پر ہیں. لانگ مارچ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ریاست سے کس قدر ٹکرا سکتے ہیں، حکومت سے کتنا ٹکرا سکتے ہیں. انہیں اپنی سیاسی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ اتنی ہی کہ عوامی رائمہ اور اتنی ہی احتجاج کر رہے ہیں جتنی ان کی استطاعت ہے. انہوں نے جو اپنے آپ کو اوور گیج کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ بہا کر لے جا سکتے ہیں اور ایک لانگ مارچ کریں گے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ آ جائیں گے اور وہ پھر انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، وہ نہیں ہو سکا. وہ ان کا سکرپٹ فیل ہو گیا. تو اب مزید کیا آنا ہے انہوں نے سڑکوں پر؟ خان صاحب خود دھرنا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ روز کہتے ہیں میں اگلی کال دوں گا اور سردیوں کا انتظار کر رہے ہیں. پھر اسلام آباد میں ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر بھی دھرنا نہیں دیا جا سکے گا. اب گرمی زیادہ ہے، نہیں دیا جا سکے گا. پھر سردی زیادہ ہے تو نہیں دیا جا سکے گا. تو نہ دینے کے تو 100 بہانے ہیں اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بغیر جن کی مدد کے انہوں نے پہلے دھرنا دیا تھا، ان کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. صرف بنی گالہ سے بیٹھ کر خطاب کر سکتے ہیں مانیٹر ویڈیو لنک کے ذریعے. تو وہ یہی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے خیال میں وہ ایک نیا لانگ مارچ اناؤنس کرنے کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب مجھے سپریم کورٹ اجازت دے دے گا تب میں اس نظام کو دھرم بھرم کر دوں گا، تو سپریم کورٹ تو کب اجازت دے گا اس نظام کو دھرم بھرم کرنے کی؟ تو عمران خان کی احتجاجی سیاست کا جو سارا تھا وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دراصل پچھلے 4 سال میں ایک ہائیبریڈ نظام اور ایک ڈکٹیٹوریل نظام کی عادت پڑ گئی ہے جہاں پن ڈراپ سائلنس ہو، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو، سب ریموٹ کی طرح ہاتھ کھڑا کر دیں، کسی کو تقریر کرنے کی، بات کرنے کی جمہوریت میں اجازت نہ ہو، اور سب کو رات کو فون آ جائیں کہ صبح آپ نے بولنا نہیں، چپ کر کے ووٹ ڈالنا ہے، 15 منٹ میں 32 قانون پاس کر لیے جائیں. چونکہ ہم اس نظام کو کمپیئر کرتے ہیں موجودہ نظام سے جہاں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہے، اپنا جو تحفظات ہیں وہ بیان کرنے کی اجازت ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، اسمبلی میں تقریر کرنے کی اجازت ہے، اور کوئی اسمبلی کو تالے نہیں لگے ہوئے، بجٹ پہ سب اپنی رائے دے رہے ہیں. اس کے بعد ووٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے حق میں ووٹ بھی آ رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے وہ پن ڈراپ سائلنس نہیں ہے جو عمران خان کے دور میں ہوتی تھی. وہ لوگوں کو آج بولنے کی اجازت کیوں ہے؟ وہ جو ہم نے تو دیکھا ہے کہ سب کی زبان بند تھی پچھلے دور میں، یہ ایک دم لوگوں کی زبانیں کھل کہتے گئی ہیں. تو یہ جمہوریت ہے. صحیح جمہوریت میں تو سب کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ خوش آئند بات ہے. اور یہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوش آئند بات ہے. غالباً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی امیر. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ماضی کے بارے میں مزمل صاحب نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو وہ آج کے زمانے کے قصیدے سنا رہے ہیں یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایک طرف JUI سے PDM کے پلیٹ فارم کے ساتھ جمہوریت کا ایک خوفناک محیط بدبودار شکل کو جمہوریت کا حسن بنا کر اور مرکز میں اتحادی بن گئی. جس پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی ہے اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ سندھ میں چور ڈاکو کہہ رہی ہے اور الیکشن کے اوپر دھاندلا پھیرنے کے الزام لگا رہی ہے. اس کو آزادی کہنا چاہیے؟ اس شرمناک قسم کی جمہوریت کو، اس بدبودار قسم کی جمہوریت کے اوپر ہمیں تبل بجانا چاہیے، بغلیں بجانی چاہیے اس کے اوپر. MQM یہاں بیٹھے ساتھ اقتدار کے مزے لے رہی ہے جس پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسی پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں کہتی ہے کہ انہوں نے ڈاکہ مارا الیکشن کے اوپر اور یہ الیکشن چور ہے، اور کہہ رہی ہے کہ دوبارہ سے بلدیاتی الیکشن کرنا. اور ہم کہیں کہ جی بڑا شاندار ہے، اس پہ تالیاں بجائیں، سٹینڈنگ اویشن دیں اس نظام کو، شرمناک نظام کو. جو ماضی کا نظام تھا وہ بھی شرمناک تھا، جو آج کا نظام ہے یہ اس سے بھی زیادہ شرمناک اور بدبودار. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں بات کرنے دینا، اب آپ بھی تو زبان بندی نہ کریں. مزمل صاحب آپ اپنی بات کر لیجئے.
دیکھیں ایک تو مجھے امیر عباس صاحب کی بات پوری سمجھ نہیں آئی، لیکن جو انہوں نے JUIF کی بات کی کہ وہ سندھ میں احتجاج کر رہی ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے اور مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھی ہے، تو اگر جہاں پر جتنی ان کو تحفظات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کب سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک اقتدار ہیں؟ وہ سندھ میں تو ابھی کسی سندھ اسمبلی کے رکن بھی نہیں ہیں، ان کے MPs بھی نہیں ہیں، تو اگر وہ وہاں پر اپنے کو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کو منافقت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جہاں ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا ہے، وہاں ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا ہے، زبان بندی کر لی جائے، لوگوں کو بولنے کی اجازت ہی نہ دی جائے۔ حکومت کی حکمت عملی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، حکومت کی حکمت عملی تو ہمیں نظر آ ہی گئی ہے، لیکن استعفوں اور پارلیمنٹ کے معاملے پر تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ فی الحال کلیئر نہیں ہو رہی۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اویس توحید صاحب۔ جی سوری، میں تو اتنا شور شرابہ تھا کہ میں آپ کا سوال ہی نہیں سن سکا۔ میں ایک دو جملے ایڈ کر دوں۔ دیکھیں JUIF اور جو ان کی صوبائی اس کا بالکل مختلف ہے، وہ 90 کی دہائی سے ایک فالٹ لائن موجود ہے، وہ وہاں پہ اپنی پولیٹکس کرتے ہیں، قوم پرست جماعتوں کی طرح پولیٹکس کرتے ہیں۔ وہ کالا باغ ڈیم کے خلاف سب سے پہلا احتجاج JUI نے کیا تھا اور خالد سمرو صاحب نے کیا تھا جو سوسائڈ اٹیک میں ہلاک ہوئے تھے، اور راشد سمرو صاحب جن کے صاحبزادے ہیں۔ اور جب ان کو سینٹ کا نئی سیٹ ملی یہاں پہ ایک ٹکٹ، تو 70-80 ہزار مجمع اکٹھا کیا ہوتا سکھر میں JUIF کے مرکزی قائدین کے خلاف۔ تو ایک وہاں پہ ایک فالٹ لائن موجود ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو ایک ویسے جو ہمارے ذرائع وہ تو یہ کہہ رہے ہیں شائستہ کہ جو خالد مقصی صاحب نے اسمبلی میں کہا اور جو MQM نے کہا، MQM کا جو اختلاف کرنے کا پیپلز پارٹی سے لینا دینا ہے وہ ہے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں، جہاں پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے بقول ان کے، اور پیپلز پارٹی نے معاہدے پر نہیں امپلیمنٹ کیا، نہیں عمل کیا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک ڈیوائیڈڈ ہے، وہ کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حیدرآباد اور کراچی میں وہ اپنی اجارہ داری، سیاسی اجارہ داری قائم نہ رکھ سکیں، تو اس کے لیے ایک بہت شور شرابہ مچا رہے ہیں۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر زرداری صاحب اور نون لیگ کے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے درمیان بھی کوئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی میں ایاز صادق صاحب MQM پاکستان کے پاس گئے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب گئے اور MQM نے ان کو اپنے گلے شکوے سنائے۔ اس پہ زرداری صاحب جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس پہ ان کو یہ گراں گزرا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ MQM جو ہے وہ زبردستی کا شور شرابہ کر رہی ہے بقول ان کے۔ تو خالد مقصی صاحب کا اور اسلم بھوتانی صاحب کا آنا وہ زرداری صاحب کی کاوشوں سے آئے تھے اس مخلوط حکومت میں، تو یہ ایک آپٹکس کے طور پر ہے اور یہ ایک پولیٹیکل گیمکس ہے جو غلط روش ہے، لیکن یہ اس سے کوئی حکومت نہیں جا رہی جہاں تک میرا خیال ہے۔ سوال اب آپ کر سکتی ہیں کسی سے بھی یا مجھ سے بھی، جس سے بھی آپ کرنا چاہیں۔ زنیرہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پہلے ہم زنیرہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ جی زنیرہ۔ جی شائستہ، ایک تو اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ اگر کوئی ان لوگوں سے، ان کولیشن پارٹنرز سے جو بڑے ووکل ہیں آج کل، ان سے کوئی پوچھ لے کہ وہ کون سی ڈیمانڈز ہیں، کون سے وعدے ہیں جو ان سے کیے گئے تھے اور وہ پورے نہیں ہو رہے، تو ذرا بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ آخر ان کو کوئی ایشورنسز دی گئی تھی نا، چاہے وہ جس نے بھی دی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس وقت کنگ میکر ہے کون، یہ سینٹر کدھر ہے، گریوٹی کدھر ہے آپ کی پالیٹکس کی، کور کدھر ہے اور ٹلٹ کس طرف ہے، کون ہے جو بیچ پہ بیٹھ کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، یہ کون ہے، یہ ضروری ہے طے ہونا۔ کیا یہ زرداری صاحب کا برین چائلڈ ہے یہ سارا سسٹم؟ تو کیا نون لیگ نے سبمٹ کر دیا ہوا ہے کمپلیٹلی ٹو دا پیپلز پارٹی کہ اگر اس طرح کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں تو زرداری صاحب بیٹھ کے جو کہہ دیں گے وہ مسئلے مان لیے جائیں گے؟ تو دیر از اے لاٹ آف اسپیس جو کہ ان آنسرڈ ہے، جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا اور جس کے بغیر یہ مسئلے حل ہوں گے بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ اٹینشن شفٹنگ ٹیکٹکس بھی ہیں۔ اس وقت جو اکنامک کرائسس چل رہے ہیں، اس وقت جو عام آدمی کی صورتحال ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ سٹیجڈ ہو اور یہ سارے ڈرامے اس لیے ہو رہے ہوں کہ ایک ڈر لگا رہے کہ حکومت آج گری یا کل گری، تاکہ جو بہت زیادہ ایک پریشر پولیٹیکل ماؤنٹ ہونا ہے لوگوں کی طرف سے وہ نہ ہو سکے۔ اور دوسرا عمران خان بھی شاید خاموش ہو کے بیٹھے رہیں کہ یہ تو کل گر جائیں گے، تو ایک ووٹ پہ کھڑے ہیں، 2 ووٹوں پہ کھڑے ہیں۔ تو بہت سارے کویسچنز ہیں، یہ آل از ناٹ جو نظر آ رہا ہے، جو اتنا سمپل نہیں ہے یہ۔ چل مزمل صاحب،
نہیں دیکھیں، اگر یہ حکومت گرنی ہے تو وہ تو پھر کسی عدم اعتماد کے نتیجے میں ہی گرنی ہے نا. تو عدم اعتماد کرنے کے لیے تو عمران خان کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا. بغیر اس کے یہ حکومت کیسے گر جائے گی؟ آج خود اپنے وزن سے تو نہیں کوئی حکومت گر سکتی، اس کا کوئی آئینی راستہ نکالنا پڑے گا. ایک راستہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آ کر سب کچھ بہا کر لے جائیں اور انتخابات کا اعلان کروا لیں، یہ اسمبلیاں توڑ دیں شہباز شریف صاحب. اب جہاں تک بات ہے کہ کون کس سے بات کرے گا، یہ پولیٹیکل لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. خالد مکسی صاحب سے بھی بات سیٹل ہوتے ہم نے دیکھی ہے، جے یو آئی کی بات بھی سیٹل ہوتے دیکھی ہے، بھوتانی صاحب کی بات بھی ہم نے سیٹل ہوتے دیکھی ہے. اوٹی نے کہا حکومت کہیں نہیں جا رہی، ایم کیو ایم کی بات بھی سیٹل ہو جائے گی. سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور بات چیت کے نتیجے میں بات سیٹل کر رہے ہیں. یہ وہ دور تو نہیں ہے جب ایک پرائم منسٹر ایک کمرے میں بیٹھ جاتا تھا ناراض ہو کر اور کہتا تھا میں نے تو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، میرے حصے کی بات آپ کر رہے ہیں. یہاں تو خود پرائم منسٹر سب جگہ جا کے ہر ایک سے خود بات کر رہے ہیں، منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے جس کو لوگ ہضم نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 4 سال تو ایک ایسا پرائم منسٹر دیکھا ہے جو خود کو ایک کمرے میں بند کر کے کہتا تھا میں نے تو کسی سے نہیں بات کرنی، میرے حصے کی بات آپ کر رہے ہیں، میں نے نہیں یہ کرنا، میں نے نہیں یہ کرنا، آپ میرے لیے یہ فیورز لے آئیں. تو یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جہاں پولیٹیکل لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال نہ تو یہ کوئی ڈائیورجن ہے، یہ جینوئن پالیٹکس ہے جو ہر ملک میں ایک جمہوری نظام میں ہوتی ہے.